الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آج سورۃ المزمل کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھی گئی۔ آیت نمبر 3 کا درس ہو چکا ہے، لیکن اگلی آیت کی مناسبت سے اس آیت نمبر 3 کی بھی تلاوت ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رات میں کھڑے رہیے، آدھی رات یا اس میں سے کم کر دے تھوڑا سا، او زد علیہ یا زیادہ کر اس پر، ورتل القرآن ترتیلا اور کھول کھول کر پڑھ قرآن کو صاف۔ تو آج ہمارے درس میں اتنی بات ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ پاک رب العالمین نے کہا قم اللیل الا قلیلا، کہ رات میں کھڑے رہیے مگر تھوڑا۔ پھر کہا نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کم کر دیجئے، آدھی رات یا اس سے کم۔ یعنی یہ بات پکی ہو گئی کہ رات میں قیام کرنا ہے رب ذوالجلال کے سامنے۔ او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کر دیجئے۔ تو گویا کہ بات یہاں پر آ کے ٹھہرتی ہے کہ آدھی رات اللہ کے سامنے قیام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق فرمائے۔ یہ وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ فرض نماز کی فرضیت سے پہلے کی یہ حکم ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، جی اتنا قیام کرتے کہ کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ تہائی رات کب ہوئی اور نصف کب ہوئی اور 2/3 کب ہوئی۔ اس طرح ساری رات قیام میں گزر جاتی تھی تاکہ کہیں واجب جو مقدار ہے وہ فوت نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے عمل بالقرآن کی مثال تھی، اور حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحابہ پہ بہت ہی دشوار گزرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں پر ورم آ گیا تھا، کھڑے 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 اللہ کے سامنے، چونکہ حکم اللہ کا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارحم الراحمین نے رحم فرمایا اور حکم میں تخفیف فرما دی۔ آ گئی آیت فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ جتنا ہو سکے آسانی سے کھڑے ہو جایا کرو۔ تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن ابھی بھی قیام سنت رہ گیا، واجب ساقط ہو گیا، لیکن رات میں قیام کرنا سنت آج بھی ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ سنت تھی اللہ کی طرف سے، اس پہ ہمیں بھی تھوڑی عمل کی توفیق فرمائے۔ اس لیے اس دن بھی یہ بات آئی تھی کہ بعد نماز عشاء اگر کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو بھی یہ فریضہ سنت اس کا ادا ہو جائے گا۔ اس لیے رات میں 2 ہی صحیح، لیکن ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اب اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کھول کھول کر قرآن کو صاف پڑھیے۔ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا یعنی تہجد میں قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کہ ایک ایک حرف صاف سمجھ میں آئے۔ اس طرح پڑھنے سے 2 فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو قرآن خود اگر عربی تھوڑی سی مناسبت ہے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر قرآن کے تدبر میں، غور خوض میں اس سے مدد ملتی ہے، اور اس سے ایک تیسرا فائدہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات ربانی کا دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے، اور انسان جب ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کر کے پڑھتا ہے تو اس کے ذوق اور شوق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا صرف پڑھنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک
ترتیل مطلوب ہے۔ ترتیل کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ جس میں ہر کلمہ صاف صاف اور صحیح ادا ہو۔ حضرت نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ترتیل فرماتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ بعض لوگوں نے رات کی نماز میں حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی کیفیت ان سے دریافت کی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ایسا پڑھنا ہوتا تھا کہ جس میں ایک ایک حرف واضح تھا۔ ہمارے یہاں اصل میں عجمی ملکوں میں ایک بڑی خرابی ہے، اللہ تعالی ہمیں بچائے، ہماری قوم کو ہدایت دے، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ایک تو بے پڑھے اس کو بے سمجھے پڑھا جاتا ہے، دوسرے کہ آدمی نماز میں دیکھتا ہے کہ کتنا فاسٹ ہو سکے وہ پڑھ لے۔ ہم نے بارہا لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو کلام سمجھ کے پڑھیے، بے شک نہ سمجھ میں آئے لیکن ترتیل کے ساتھ پڑھیے، صاف صاف پڑھیے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں آدمی کوشش کرتا ہے 2 ہی سانس میں پوری سورت کو پڑھ دے۔ کتنی دفعہ بتایا جا چکا کہ معمول یہ ہے، ابھی روایت آ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیت کو 7 سانس میں پڑھیں۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، ایک جملہ بول کے پھر سانس لیتے پھر اگلا جملہ بولتے، بھائی آپ کہاں جا رہے ہو، بیٹھو بیٹھو کھاؤ پیو جاؤ تک، تو کہے گا یہ پاگل آدمی ہے بھائی۔ تو ہم اللہ کے کلام میں اس کو نہیں سمجھتے اور سورہ فاتحہ کو ایک دم فاسٹ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له اللہ اکبر سجدہ کر دیتے۔ بھائی قل هو اللہ احد، اللہ نے وقف کیا، وہاں پر علامت لکھی ہوئی ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت قرآن کریم کے پڑھنے کی جو ترتیل ہے، ترتیل میں ایک تو یہ کہ حروف صاف صاف ادا کیے جائیں، گڑمڑ نہ کیا جائے، گڑبڑ نہ کیا جائے، اور جہاں ٹھہرنا ہے ٹھہر کے پڑھا جائے، اور ٹھہر کے پڑھنے میں اللہ کے کلام کی تاثیر انسان پہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اب سنیے ذرا بات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور ترقی کر، یعنی قیامت میں کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھ اور جنت کے اونچے درجے میں چلا جا، اور ترتیل کر یعنی ترتیل سے پڑھ، تیری منزل اس آخری آیت کے پاس ہے جو تو پڑھتا تھا۔ یہ روایت امام احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے نقل کی۔ تو وہاں کیا ہوگا، آدمی آرام سے ایک آیت کو پڑھے گا اور چڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا، وہاں جلدی نہیں مچائے گا انسان۔ تو انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھے۔ ترتیل کا معنی ہوا سہولت اور راستی کے ساتھ زبان سے لفظ کو ایک دم صراحت کے ساتھ نکالنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رتل القرآن، قرآن کو کھول کر بیان کر پڑھا کر، یعنی صاف صاف پڑھا کر۔ حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی، فرمایا کھینچ کر کے تھی، مثلا الحمدللہ رب العالمین ایسا پڑھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات اور الرحمن اور رحمان اور رحیم کھینچ کر کی، یعنی حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ کو اطمینان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ایک ایک لفظ کو۔ جی حضرت ام سلمہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی قرات دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کھول کر پڑھا، یعنی فرمایا کہ ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے، تمام حروف الگ الگ سمجھ میں آ جاتے تھے۔ یہ بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانس میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر ٹھہرتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے روایت نقل بھی کی تھی کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک عرش پر فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ بندہ کا